الحمد لله من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الباطل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان لقد جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجوں کے تھپیڑوں سے ناہم کو ڈرا ساحل، موجوں کے تھپیڑوں سے ناہم کو ڈرا ساحل، ہم بحر طوفان ہیں جو دریا میں کھیلے. ارادے جن کے پختہ یقین جن کا خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ یقین جن کا خدا پر ہو، طلاتی خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے کہ مسلسل کاوشوں سے ہی ہر تبدیل سنورتی ہے. جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ منزل پایا نہیں کرتے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہاں پہ تکلیفیں بھی ہیں، مشقتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، سکون بھی ہے، رنج اور غم کی بارشیں بھی ہیں. کہیں زندگیوں میں بڑا سکون ہوگا تو کہیں زندگیوں میں بڑی تکلیفیں، بڑی بے چینیاں اور غم و آلام کے بوجھ میں یہ انسان لگا ہوا ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور ہمارے پیارے رب کی محبت ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے تسلی کا سبب بنتا کہ کہیں ہمارا اللہ یوم عاشورہ کے موقع پر ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ جس بندے نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا 10 محرم الحرام کا تو 1 سال کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک طرف اللہ نے کہا کہ دنیا ان دنیا لہو و لعب، کہ دنیا تو کھیل کود کی جگہ ہے،
کہ میرے بندوں اس دنیا سے تم ہرگز بھی دل نہ لگاؤ، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر، کہ انسان بیوی اور بچوں کو لے کر پریشان ہے، کاروبار کے نفع اور نقصان کو لے کر پریشان ہے، بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہیں، ان کے نکاح کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، بوڑھے والدین بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کی اور ان کی تکلیفوں کی پریشانیوں کو لے کر یہ انسان پریشان تھا، روز مرہ کے کاروبار کے نفع اور نقصان کو لے کر یہ بندہ پریشان، اور یہ دکھ ہے زمانے میں محبت کے درد کے سوا، اور بھی راحتیں ہیں زمانے میں وصل راحت کے سوا، کہ جب لوگ آتے ہیں تو اپنے کلیجے کو نکال کر سامنے رکھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے زندگی کی تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس کے باوجود بھی راتوں کو جب سوتے ہیں تو نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں ہے، دنیا کی اسباب جتنے ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے ہم چلے جائیں تو ہمارے علاقے میں گیہوں کی روٹی کو کھانے کو اور گیہوں کی روٹی کے نصیب ہو جانے کو نعمت سمجھا جاتا ہے۔ آج اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مٹی کے برتن میں پانی رکھ کر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، اور گرمی کے موسم میں بعد نماز عصر کے گھر کی مصنوعات گھر کی چھتوں پر پانی چھٹا کرتی تھی، بستر لگایا کرتی تھی، تاکہ موسم سے اور ماحول سے اور ہواؤں سے بستر ٹھنڈا ہو جائے۔ آج اللہ کی نعمتوں کی بہاریں آ چکی ہے، آج چاروں طرف سے اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آج مٹی کے برتن میں پانی ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہر غریب گھر میں، ہر مالدار کے گھر میں، ہر یتیم اور بے بس کے گھر میں اللہ نے اتنی فراوانی دی کہ فریج ہوتا ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جس کسی کے پاس سائیکل ہوتی تھی تو وہ ہوٹل کا ڈریس پہن کر اور سائیکل پہ بیٹھ کر محلے اور علاقے سے جب نکلا کرتا تھا تو لوگ اسے اشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے گھوسلے کے اندر ایک پریوار ہے، وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کسی زمانے میں سائیکل تھی، تو نیل دلا ہوا کاٹن کا لباس پہنتے تھے اور 100 کا نوٹ یہاں سامنے جیب میں رکھتے تھے اور سائیکل پہ سوار ہو گئے، تو بازار والے بڑی عجیب و غریب نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ گاؤں کا چودھری۔ مفتی صاحب، اللہ نے وہ نعمتوں سے نوازا کہ چاروں طرف نعمتوں کی وہ بارش ہے کہ ہر گھر میں کھانے کی چیزیں مہیا ہیں، ہر گھر میں اللہ نے ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، یہ اللہ کی محبت کہ اللہ نے اس دنیا کو دن بدن ترقیات سے نوازا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کامیابی کے پیچھے میں خود ہوں۔ میرے بھائیوں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کامیابی کے پیچھے ایک روحانی طاقت ہے، اور اس طاقت کو قرآن نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ فاعبدون، کہ میں ہی تو اللہ ہوں جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، انسان کرو، غور کرو اور فکر کرو اس بات کی طرف کہ یہ پلین کو بنانے والا، یہ کولر اور فریج کو بنانے والا، اور جتنے بھی جدید اور نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو وہ ایک زمان سارے کے سارے
انسان کو بنانے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، کہ جس نے اتنے بڑے بڑے ٹیکنالوجی کو بنایا ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی کو بنایا ہے، قیمتی قیمتی گاڑیاں اور سواریاں جس نے بنائی ہیں، وہ انسان جس نے بڑے بھاری وزنی لوہے کو ہیلی کاپٹر کی شکل میں یا پلین کی شکل میں یا جیٹ کی شکل میں جس نے اس لوہے کو ہوا میں اڑایا ہے، وہ کون ہے؟ کہ وہ انسان ہے۔ اس انسان کا بنانے والا کون ہے؟ تو بے ساختہ ہمارے زبانوں میں یہ بات نکلے گی اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں ہی تو اس انسان کا بنانے والا ہوں۔ بھائیو، جب یہ انسان کا بنانے والا اللہ ہے، جس انسان نے دنیا کو ترقی تک پہنچایا کہ وہ ٹیکنالوجی کہ جسے قوم عاد قوم ثمود جن بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر اوپر کی طرف لے جایا کرتے تھے، آج یہ انسان نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور نئی فکر کے ذریعے سے وہ بھاری وزنی پتھروں کو ان چیزوں کے ذریعے سے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اس انسان کے اندر اتنے کمالات ہیں، جب اس انسان کو اللہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اے انسان تو نہیں دیکھتا اس پہاڑ کی طرف، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تو نہیں دیکھتا اس آسمان کی طرف کہ کس طریقے سے بلند و بالا تیرے رب نے بنا کسی ستون کے اس آسمان کو بنایا ہے۔ إِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ میں نے اس انسان کو، اس آدم کی اولاد کو، اس ابن آدم کو اتنا مکرم، اتنا محترم، اتنا باادب اور اتنا معظم بنایا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں پائی جا رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر بنائی جا رہی ہیں، چاہے وہ چیزیں اللہ نے بنائی ہو، چاہے وہ چیزیں انسانوں نے بنائی ہو، اللہ کی قسم وہ ساری کی ساری چیزیں ان انسانوں کے اوپر استعمال ہو رہی ہیں۔ زمین ہے تو انسان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، آسمان ہے تو انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور زمین سے پیدا ہونے والا اللہ اس انسان کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، آسمان سے برسنے والا پانی اس انسان کے اوپر استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بھاری بھرکم نظام جو بنایا گیا ہے، کس کے لیے بنایا؟ میرے نبی نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، اے میرے امتی اور اے اللہ کے بندے، یہ سارا کا سارا نظام جو چلایا جا رہا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم القرآن الکریم، ترجمہ کہ سورج اپنے وقت پر اپنی ساری منزلوں کو طے کرتا چلا جا رہا ہے، اور جو اس کے رب نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہی وہ کر رہا ہے۔ دیکھا سورج کو کہ سورج کا گردش کرنا اور چاند کا اپنے وقت میں نکلنا، ابھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج سے پہلے چاند آ گیا ہو اور چاند سے پہلے سورج آ گیا ہو، اور دن آنے سے پہلے رات آ گئی ہو اور رات کے آنے سے پہلے دن آ گیا ہو، سردی کا موسم ختم ہوا ہی نہیں اور گرمی آ گئی ہو۔ اللہ کی قسم یہ اتنا مرتب، اتنا بہترین جو نظام چلایا گیا ہے اس انسان کے لیے چلایا گیا ہے۔ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی ترتیب کہ چاند کا ہونا، سورج کا ہونا، زمین اور آسمان کا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور انسان تو اس بنجر زمین کی طرف نہیں دیکھتا، تو اس بنجر زمین کی طرف نہیں دیکھتا۔ آج گرمی کا دن ہے، ابھی گرمی کا موسم ہے، کسی اونچے محل پر کھڑے ہو کر جب دیکھا جائے گا تو یہ زمین بنجر نظر آئے گی۔ جون کے بعد جب بارش کے قطرے زمین پر گریں گے، کچھ ہریالی ہوگی، اور کسی اونچے محل پر کھڑے ہو کر اس زمین کی طرف دیکھا جائے گا۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، قرآن کہہ رہا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ گویا کہ ہم نے زمین کو ہرے قالین کی طرح بچھا دیا ہے۔
یہ نظام اس انسان کے لیے ہے. انما الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اب دوسرا پارٹ ہم پڑھنے کو جاتے ہیں. کیا ہے کہ زمین کا ہونا انسان کے لیے ہے، آسمان کا ہونا انسان کے لیے ہے، ستاروں اور سیاروں کا ہونا اس انسان کے لیے ہے، شمس و قمر کا ہونا اس انسان کے لیے ہے، ہواؤں کا چلنا اس انسان کے لیے ہے، وقت پہ بارش کا ہونا انسان کے لیے ہے، وقت پہ زمین سے غلے کا پیدا ہونا اس انسان کے لیے ہے. آگے یہ سارا بھاری بھرکم نظام اللہ نے چلایا اور ان انسانوں کے اندر انسانیت برقرار رہے، ان کا ایمان باقی رہے، تو اللہ نے پھر ایک نظام اور چلایا، وہ نظام کا دعوت و تبلیغ کا، کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں کہ جو سورج کا پیدا کرنے والا ہے، یہ انسان کہ جب سورج اس کے لیے بنایا گیا، جب چاند اس کے لیے بن گیا، جب ستارے اور سیارے اس انسان کے لیے بن گئے، تو یہ انسان کون بن گیا؟ پھر یہ شیطان بنا، پھر یہ شیطان بنا. ایک روایت ہے اس میں موت کے فرشتے سے پوچھا گیا کہ اے ملک الموت، کیا تجھے کبھی کسی انسان کی روح قبض کرنے پر افسوس ہوا؟ تجھے کبھی کسی انسان کی روح کو قبض کرنے پر تیری آنکھوں میں آنسو آئے، تو رنجیدہ یا غمگین ہوا؟ موت کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، آج تک آدم سے لے کے آج تک میں نے ماؤں کی گود سے ان کے ننھے بچوں کے روحے کو کھینچا، بیوی کے پہلو سے اس کے خوبصورت جوان طاقتور شوہر کی جان کو میں نے نکالا ہے، ایک بیٹے کو اس کی ماں سے میں نے جدا کیا ہے، ایک بیٹے سے اس کے باپ کو میں نے جدا کیا ہے. زندگی کی 1000 بارشیں اور 1000 موسم گزر گئے، آج تک مجھے کسی کی روح قبض کرنے پر افسوس نہیں ہوا. لیکن اے اللہ کے نبی، میری زندگی پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ان 2 وقتوں پر مجھے کسی کی روح کے قبض کرنے پر افسوس ہوا. میرے بھائی کو، جب انسان دنیا کے نقشے میں آتا ہے اور دولت کے نقشے میں آتا ہے، تاج اور تخت اور کرسی کے نقشے میں آتا ہے، تو یہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، یہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق کو بھول جاتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا پیدا کرنے والا خالق ہے، میرا کوئی بنانے والا ہے جو مجھے زندگی بھی دیتا ہے، جو مجھے آگے جا کے موت بھی دے گا. جب لوگوں کے دلوں پر ایمان کی محنت نہیں ہوئی، جب لوگوں کے دلوں پر قال اللہ و قال رسول کی محنت نہیں ہوئی، تو کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر خرچ کر کے وہ لوگ بھی اپنے بنانے والے کے باقی بنے. جب ایک بیٹے کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، جب ایک بیٹے کی صحیح پرورش نہیں ہوتی ہے، تو وہ بیٹا اپنے باپ کے گریبان کو پکڑنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، اپنی ماں کے سامنے تیز آواز بولنے میں وہ شرماتا نہیں ہے، اسے ہار نہیں آتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر محنت نہیں ہوئی. میرے بھائیوں، ہمارے اللہ نے تو ہماری پرورش کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری فلاح اور ہماری بہبودی کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ قاصدوں کو بھیجا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا، 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جن کا کام تھا انسانوں کو اپنی مشکلوں سے اٹھانا اور ایمان کی حقیقت پر لا کر کھڑا کرنا اور یہ بتانا کہ اے لوگوں اور اے انسانوں، تمہاری کامیابی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے لیے دار الاسباب ہے، یہ دنیا تمہارے لیے دار الامتحان ہے، یہ دنیا تمہارے لیے جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہاں پہ تم مختصر سے وقت کے لیے آئے ہو، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہو، یہاں پہ تمہیں امتحان کی تیاری کرنا ہے. اصل جو زندگی ہے، اصل جو مقصد ہے، وہ آخرت کا مقصد ہے. اللہ نے کہ ایک باپ ہو، ایک ماں ہو، تو وہ باپ اور وہ ماں اور وہ خاندان والے اس نوجوان لڑکے کے لاڑ میں اور پیار میں اس کی پرورش نہیں کر پاتے.
وہ نوجوان بیٹا قمار بازی سے لگ گیا، جوئے اور شراب سے لگ گیا، لوگوں کی بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے میں لگ گیا۔ اب اس کی پرورش کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کی تربیت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبت دیکھو کہ اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے پینے کے لیے، کہ دیکھو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے، ایک تعجب کی بات ہے اور لکھنے کی بات ہے کہ غالباً 18,000 جاندار ہیں یا 18,000 مخلوقات ہیں دنیا کے اندر۔ ان 18,000 مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان کو چھوڑ کر ایک مخلوق بھی کمانے کو نہیں جاتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کبوتر کو، کبھی آپ نے دیکھا بندر کو، کبھی آپ نے دیکھا بلی اور کتوں کو کہ وہ صبح کے وقت میں تیار ہو کر ٹائی پہن کر بیل ہاتھ میں لے کر کہیں کمانے کے لیے نکلے ہو؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے ان کا رزق مقدر کیا ہے جس طریقے سے اللہ نے انسانوں کا مقدر کیا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے اور یدے تعصب بننے پہ دل بے قرار ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ایک کتا اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، ایک کبوتر کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ایک بندر کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے، ایک جنگل میں پتھر کے نیچے رہنے والی چڑی کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ میں کچھ بھی کروں میں اللہ مجھے بھوکا نہیں سنائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، وہ کہیں سے پتھر کو لے کر آئے، بلکہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ یہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے پاکستان، وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک انجینئر صاحب تھے جو مکانوں کی معمارداری کیا کرتے تھے، تعمیر کیا کرتے تھے، کہ میرے بھائیوں ایک خوبصورت پتھر ڈیزائن کیا ہوا پتھر کسی مال سے ان صاحب نے خریدا اس پان کو اور اس دیش سے خرید کے اپنے گھر لے گئے کہ اسے میں اپنے بیڈ روم میں رکھوں گا تاکہ اس پتھر کے ذریعے سے میرے گھر کی، میرے بیڈ روم کی شان و شوکت بڑھے گی، زیب و زینت بڑھے گی۔ میرے بھائی اس پتھر کو خریدا، بڑے ادب سے اپنے گھر میں لایا اور اپنے بیڈ روم کے حصے میں اس پتھر کو رکھا۔ اب اس پتھر میں زمانے گزر گئے، کافی وقت اس پتھر میں گزر چکا ہے۔ جب بچے بڑے ہو گئے، بچے کھیل کود کرنے لگے، اچانک وہ پتھر اوپر سے گرتا ہے اور زمین پہ گرنے سے ہی اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں ان کے خط کو پڑھا، وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت مفتی صاحب، میرے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ میرے دو چھوٹے بیٹے ہیں، وہ دونوں بیٹے میرے بیڈ روم میں کھیل رہے تھے، کھیلتے ایک بہت قیمتی پتھر جسے میں نے فلاں شہر سے خریدا تھا، اس پتھر کو میں نے اپنے بیڈ روم کی خوبصورتی کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے لا کے رکھا تھا، لیکن اچانک یہ ہوا کہ کھیلتے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے دو ٹکڑے ہوئے۔ جب دو ٹکڑے ہوئے اور میں نے اس کے ٹکڑے کو اٹھایا تو مفتی صاحب میں نے یہ دیکھا کہ پتھر کے بیچ میں سے ایک کیڑا نکل رہا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ نہیں کہ میرا قیمتی اسٹون پتھر ٹوٹ گیا، مجھے افسوس اس بات پر نہیں کہ میرا نقصان ہو گیا اور میں نے قیمتی چیز کو کھو دیا۔ میں تو حیران ہوں، متعجب ہوں، متحیر ہوں کہ مفتی صاحب اللہ کی قسم جب وہ پتھر ٹوٹا، اس پتھر میں سے ایک جانور نکلا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ مفتی صاحب بتاؤ تو صحیح وہ کون سی ذات ہے جس نے اس جانور کو، اس کیڑے کو، اس رہنے والے کیڑے کو پتھر کے بیچوں بیچ میں رزق پہنچایا ہے؟ بے ساختہ یہ بات نکلی کہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے جو ایک کیڑے کو پتھر کے بیچ میں رکھ کر رزق پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر جب اس نے پیدا کیا ہے تو ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنائے گا اور آخرت کو بھی خوبصورت بنائے گا۔ اور کہ فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک کشتی چل رہی تھی، وہاں پہ جتنے بھی لوگ اس کشتی میں تھے
ان تمام کی روح کے قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا، اور جب میں نے تمام کی روح کو قبض کر لیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، ان لوگوں میں ایک ماں ہے جس کی میں نے ابھی روح قبض نہیں کی ہے، جس پہ ابھی موت طاری نہیں ہوئی ہے۔ اس ماں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے سے ننھے سے معصوم سے پیارے سے خوبصورت سے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور وہ جہاز وہ کشتی سمندر کے بیچوں بیچ سفر کر رہی ہے۔ میں نے کہا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، یہ عورت جو اپنی چھاتی کا خون اپنے ننھے بچے کو پلا رہی ہے، جو اپنا دودھ اس بچے کو پلا رہی ہے، اے اللہ اس کی ماں کی میں روح قبض کر لوں گا۔ اے پروردگار عالم، تو بتا تو صحیح کہ کون ہوگا جو اس کی پرورش کرنے والا ہوگا۔ مجھے اس وقت اس بچے کی ماں کی روح قبض کرنے پر افسوس ہوا۔ میں نے اس دودھ پلانے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس کے بچے کو زندہ میں نے سمندر کے بیچوں بیچ چھوڑ دیا۔ بھائیو سوچو، اس سمندر کے بیچوں بیچ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کے اندر جو بچہ بھوک کی وجہ سے اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، اور وہ دودھ پلانے والی ماں جو اسے چھوڑ کر جا رہی ہے، بتاؤ کہ کیا وہ بے جان ماں اس کو دودھ پلائے گی؟ کیا وہ جہاز میں پڑی ہوئی لاشیں اس بچے کو جو پالے گی اور پوسے گی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اس کی پرورش کرنے والا تو اللہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی، مجھے تو اس بچے کی ماں کے روح کو قبض کرنے پر افسوس ہوا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ اللہ نے قارون کو پیدا کیا۔ قارون کے پاس خزانے آئے دنیا کے تمام خزانے اس کے پاس، کہ تاریخ میں علماء کرام نے لکھا کہ 70 اونٹوں کے اوپر قارون کے خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی، وہ مال و زر اس کے پاس تھا، اور اللہ نے اس کو جو زندگی عطا فرمائی تھی وہ 10-20 سال کی زندگی نہیں تھی، وہ 60-70 سال کی زندگی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی قسم قارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی ہے، اس قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 900 سال کی زندگی عطا کی، 900 سال کی زندگی عطا کی۔ اور اس زمانے کے اندر اس قارون نے ایک دعویٰ کیا۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ دعویٰ تھا دولت کے گھمنڈ میں، دولت کے غرور میں، اپنی طاقت کے غرور میں، اپنی شہنشاہیت اور اپنی سرداری کے غرور میں۔ وہ دعویٰ اس کا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تو تمہارا خدا ہوں۔ میرے بھائیو، جب نبیوں کی محنت ہوئی تھی اور اللہ کے دین کے لوگ جب بلایا جا رہا تھا، تو لوگ اللہ کے سامنے پیشانی کو دیکھنے والے بنے تھے، اور ان نبیوں کی دعوت میں جب لبیک نہیں کہا گیا، ان نبیوں کے کہنے پر جب کسی نے مانا نہیں، تو پھر وہ اللہ کے دشمن بنے، وہ اللہ کے باغی بنے، وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور یوں کہنے لگے انا ربکم الاعلی، میں ہی تو تمہارا خدا ہوں۔ اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تیرا رب کیا دے گا؟ تیرا رب جنت دے گا، جنت میں دودھ کی نہر دے گا، میٹھے پانی کی نہر دے گا، شہد کی نہر دے گا، اور حوریں دے گا، اور اچھے پھل اور فروٹ دے گا۔ نہیں، یہ تو سارے کے سارے میں بھی نہیں خرید سکتا ہوں۔ کیا کہا کہ تیرا رب جنت دے گا، وہ جنت میں بنواؤں گا، وہ جنت میں دودھ کی اور میٹھے پانی کی اور شراب کی یہ نہریں ہوگی، یہ نہریں میں خود بنواؤں گا۔ لہٰذا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قارون نے 300 سالہ زندگی کے اندر، کتنے سال؟ 300 سال کی زندگی میں اس قارون نے اپنی جنت کو تعمیر کرایا ہے۔ اس جنت میں اس نے دودھ کی نہر بنوائی، اس جنت میں اس نے شراب کی نہر کو بنایا، اس جنت میں اس نے میٹھے پانی کی نہر کو بنایا، اور حوروں کی جگہ نوجوان لڑکیوں کو بلایا۔ 16 سال، 21 سال اور 22 سال کی جو خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان لڑکیوں کو اس کی جنت میں چھوڑا گیا۔ اب 300 سال کی محنت کے بعد جب اس کی جنت تعمیر ہوئی، اور تعمیر کرنے والے مہمان 1000 کاریگر
خوشیوں کے ساتھ، ہزاروں جذباتوں کے ساتھ اس ہارون نے ایک دن رکھا. کیا رکھا؟ ایک دن رکھا. جب ایک باپ ہوتا ہے، وہ باپ بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے کہ اپنے پورے جوانی کو سفید چاندی میں تبدیل کر دیتا ہے. سفید چاندی بولے تو کہ پورے جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے. داڑھی کے بال سفید آ گئے، سر کے بال سفید آ گئے. بزرگوں نے جواب دے دیا، آنکھوں نے جواب دے دیا، اب کان سے کب سننے لگا ہے. یہاں تک کہ وہ اپنے آخر وقت تک اپنے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے. جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیوں کا انتظام بڑی تمناؤں سے کرتا ہے کہ یہ ماں جب یہ 20 سال کی تھی، جب یہ 16 سال کی تھی، جب اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور نکاح بھی اگر ہو گیا ابھی اولاد نہیں ہے، جب میاں ابھی بھی بازار میں گھومنے جاتے ہیں، یا لڑکی کنواری ہے یا لڑکا کنوارا ہے، جب بازار میں گھومنے جاتے ہیں تو بازار کی جو چمک دمک دیکھتے ہیں تو ساری کی ساری چمک دمک ان کے دل میں آ جاتی ہے. یہ عورت جو کنواری ہے یا یہ بیوی بن چکی ہے، ابھی اولاد نہیں ہے، ابھی اولاد نہیں ہے، تو کیا کرتی ہے کہ یہ اپنے لیے پرس خرید رہی ہوتی ہے. یہ بازار کا سب سے خوبصورت جوڑا اپنے لیے خرید رہی ہوتی ہے. یہ بازار میں میک اپ کا سامان اپنے لیے خرید رہی ہوتی ہے. یہ بازار میں چوڑی والے کے وہاں جائے گی، اس کے وہاں جو سب سے خوبصورت چوڑی ہوگی وہ چوڑی اپنے لیے خریدنے والی بن رہی ہے. یہ ہار اور زیورات اپنے لیے خریدنے والی بن رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں، جب 40 سال گزر گئے، بچے بالغ ہو گئے، بچے شادی کی دہلیز پہ بچوں نے قدم رکھ دیا، تو وہی عورت ہے، وہی زمانہ ہے، وہی جسم ہے، وہی خواہشات ہیں، وہی معاملات ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہاں پہ جذبات بدل گئے ہیں. جب 10-15 سال پہلے یہ عورت بازار میں آیا کرتی تھی تو اپنی خواہشات کے لیے سامان خریدا کرتی تھی. آج جب اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو اب اس کے جذبات بدل گئے ہیں. اب اس کی بیٹی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے، شادی ہونے کی تیاری ہے. اب یہ ماں اگر بازار میں جاتی ہے تو یہ اپنے لیے نہیں خریدتی ہے. تجربے کی بات ہے. مائیں جب بازار میں جاتی ہے اور بچیاں اور لڑکے جب 20-22 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کی مائیں کہ میرے بیٹے کے لیے سوٹ خرید لوں، میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، اس کے جہیز میں یہ الماری دوں گی، یہ صوفہ دوں گی، یہ کپڑے دوں گی، یہ زیورات دوں گی. ساری کی ساری محنتیں ماں کی جو ہوتی ہے اپنی ذات پہ نہیں ہوتی ہے، ساری کی ساری محنتیں اپنے بچوں پہ ہوتی ہیں. جب بچوں کی شادی کا وقت ہو تو کیسے جذبات ہوتے ہیں کہ کئی مہینوں پہلے سے پلانی شروع ہو جاتی ہے. یہ آج ہمارا معاشرہ ہے. میرے بھائیوں، وہ قارون جس نے 300 سال کی زندگی کے اندر جنت کو تعمیر کرایا اور وقت کے پیغمبر کے سامنے اللہ کا دشمن بن کے کھڑا ہوا، اللہ کا باغی بن کے کھڑا ہوا اور اللہ کے سامنے مقابلہ کرنے والا بنا. اس نے کہا اے موسیٰ، تیرا رب کیا دے گا؟ تیرا رب جنت دے گا. ایسی جنت تو میں بھی تعمیر کرا سکتا ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ دولت کا گھمنڈ تھا، یہ عہدے کا گھمنڈ تھا. میرے بھائیوں، آج بھی ایسے قارون ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو یوں کہتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب، کیا آپ اللہ کے وجود میں دلائل دے سکتے ہیں؟ آج بھی. ابھی جب ہم فتح مسجد میں تھے، ایک نوجوان سے ملے اور اس نوجوان سے میں نے کم سے کم آدھا سے 1 گھنٹے تک میں نے گفتگو کی اور گفتگو اس بات پر کی کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ ہے؟ کیا آپ اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل مجھے دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے وجود پہ مجھے دلیل دے سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، تم اس اللہ کے وجود پہ دلیل مانگتے ہو جس نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہاری پرورش کی اور دنیا میں آنے کے بعد تمہاری پرورش کی. یہ زمین و آسمان تمہارے لیے بنایا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کے 2 بنانے والے بادشاہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے بنانے والے، اس دنیا کے بنانے والے، اس زمین اور اس آسمان کے بنانے والے اگر 2 خدا ہوتے
دو رب ہوتے، دو اللہ ہوتے، لفسدتا، تو خدا کی قسم اس دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ کیسے بگڑتا؟ یہ ہندوستان ملک ہے، بڑا بتاؤ ایک دیش کے، ایک راج کے، اور یہ بہت بڑا ملک ہے ہمارا، اس ملک کے جب دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، دو پردھان منتری نہیں ہو سکتے، تو بھلا بتاؤ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے دو کیسے ہو سکتے؟ اگر دو ہوتے تو اس دنیا کا نظام بگڑتا کہ ایک خدا کہتا کہ میں گرمی کے موسم میں بارش کو برساؤں گا، اور ایک خدا کہتا نہیں میں تو سردی میں برساؤں گا، کہ دونوں خداؤں میں اختلاف ہوتا اور دنیا کا نظام تہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں تو آسمان سے بننے کی پیدائش کو کروں گا، اور ایک رب کہتا میں تو زمین سے بننے کی پیدائش کو کروں گا۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں دو خدا اگر ہوتے تو ضرور بھی ضرور اس پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کائنات کا نظام ایک چلانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ کہتا ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی تو اللہ ہے کہ کیا تم نے ناریل کے درخت کی طرف نہیں دیکھا؟ بھلا بتاؤ اس ناریل کے درخت میں کسی نے پائپ لائن فٹ کی ہے، یا وہاں پہ رسیاں باندھی ہے، یا وہاں پہ بالٹیاں باندھی ہے، یا وہاں پہ ڈرم باندھے ہیں، جو ناریل کے پھل کے اندر میٹھا اور تر و تازہ پانی پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں دل کے کانوں سے سنو، اللہ کی قسم اس ناریل کے پھل میں میٹھا پانی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اور کیا تم غور نہیں کرتے انار کے پھل کی طرف کہ اس کے کمچ کو تم نکالو گے، اس کے چھلکے کو تم نکالو گے، تو کیا تم نے انار کے پھل کی طرف غور نہیں کیا؟ تم نے یہ فکریں نہیں توڑائی کہ بتاؤ تو صحیح ان انار کے دانوں کو بالترتیب دیہ میں دے جمانے والا کون ہے؟ کیا کوئی انسان ہے، کوئی جنات ہے، یا کوئی موکل ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم اس پورے دانے کو جمانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے میرے بھائیو بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ کوئی انسان جما سکتا؟ بالکل نہیں جما سکتا۔ کوئی انسان ناریل کے پھل پہ میٹھا پانی کھا سکتا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں کھا سکتا۔ وہ قارون اپنے جذبات کے ساتھ کہنے لگا کہ موسیٰ 300 سال کی محنت کے بعد آج میری جنت تعمیر ہے، میری جنت مکمل ہو چکی ہے، اب میں اس جنت میں جانے والا ہوں۔ مارے گھمنڈ کے، مارے تکبر کے اور مارے کبریت کے اس نے یوں کہا کہ میرے سامنے 5000 یتیم غلام پیش کیے جائیں۔ اس کے سامنے یتیم، بے بس، لاچار غلاموں کو اور باندیوں کو پیش کیا گیا، اور اس نے فرمان جاری کیا کہ میرے سامنے 10,000 جوڑوں میں سے سب سے اعلیٰ جوڑے میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو 10,000 ریشم کے لباس اور کپڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان 10,000 کپڑوں میں سے، ان 10,000 جوڑوں میں سے اس نے ایک جوڑا لیا ہے اور اس جوڑے کو پہنا ہے، اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ پہنا، بڑے تکبر کے ساتھ پہنا۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ یوں کہا کہ دنیا میں جتنے بھی قیمتی نسل کے گھوڑے ہیں ان تمام قیمتی نسل کے گھوڑوں میں سے 5,000 گھوڑے میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ عزیز بھائیوں دوستو، یہ ایک انسان ہے کہ جس نے اللہ کی قدرت پہ غور نہیں کیا تو آج اللہ کا باغی بننے والا ہے، اور یہ بھول بیٹھا ہے کہ میں اللہ نے ایک فرمان جاری کیا ہے، وہ فرمان جاری یہ کیا ہے اور اس فرمان کے اوپر موت کا فرشتہ سائن کر چکا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر جو پیدا ہوا ہے وہ فنا ہوا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنائیت ہے، بلکہ موت کا فرشتہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گا۔ اس نے دائیں اور بائیں غلاموں کو کھڑا کیا، جوڑوں میں سب سے اچھا جوڑا پہنا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوا
اور بڑے تکبر کے ساتھ اپنے سینے کو تان کر ان غریب مسکینوں کو دیکھتا اور یوں کہتا کہ یہ حقیر ہے، یہ ذلیل ہے، یہ غریب ہے، یہ بے بس ہے، یہ سارے کے سارے میرے محتاج ہیں اور میں ان کا خدا ہوں۔ یہ قارون تھا، یہ قارون تھا کہ جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر لدا کر جایا کرتی تھی۔ جب اللہ نے تھوڑا سا معاملہ دیا، میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے اوقات ایک بخار کی نہیں ہے، اس کے لیے ایک بخار کے اوقات نہیں ہے انسان کی۔ ہمارے عزیز پہ، ہمارے رشتے دار پہ، انہیں اندور کیا، ادوین کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ میرے پاس فون آیا، مفتی صاحب آپ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ فلاں فلاں کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے دعا کی، پھر اگلے دن فون آیا، مفتی صاحب دعا کرو، ایک دن میں صبح اور شام 1,80,000 کا ایک انجیکشن لگ رہا ہے، بخار اترنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان جس چیز پہ گھمنڈ کرتا ہے کہ یہ اپنے سر کے درد کو دور نہیں کر سکتا، یہ ایک ہلکی سی حرارت، بخار کیا ہے؟ بخار ایک گرمی ہے، بخار ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے۔ جب یہ انسان اتنا بے بس ہے، اتنا لاچار ہے اور اتنا کمزور ہے کہ یہ صرف اپنے جسم کی حرارت کو، جسم کی گرمی کو جب یہ ختم نہیں کر سکتا تو یہ میرے بھائی تو کیوں خدا کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیوں رب کا دعویٰ کرتا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن تیری حقیقت کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے؟ اے انسان تو کیوں بھول کر بیٹھا اور کیوں تو اپنے رب کا باغی بنا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان تو اس دور کو بھول گیا، اس زمانے کو بھول گیا جب دنیا کی تاریخ میں تیرا کوئی بھی تذکرہ نہیں تھا۔ اور تذکرہ کہ قارون ایک انسان ہے، اس کے بعد کا وجود نہیں، اس کے بعد کا وجود نہیں۔ ایک زمانہ آیا، قارون کی ماں ملی، اس کا باپ ملا، دونوں کا نکاح ہوا ہوگا اور ان کے بیچ میں تعلقات قائم ہوئے۔ پھر ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے اس قارون کو پیدا کیا۔ بھائیو ذرا غور کرو، جب قارون کی ماں کا وجود نہیں تھا، جب قارون کے باپ کا وجود نہیں تھا، بھلا بتاؤ دنیا کی کسی تاریخ میں قارون لفظ کا کوئی ذکر تھا؟ نہیں تھا۔ یہ تو ناپاک قطرے کی شکل میں بھی نہیں تھا۔ اور آج جب یہ دولت کے گھمنڈ میں، شہرت کے گھمنڈ میں، اپنے علم کے گھمنڈ میں اور اپنے بزرگیت کے گھمنڈ میں کہ یہ انسان اللہ کا باغی بنا اور اللہ کا باغی بن کر گھوڑے کے اوپر سوار ہے، 5,000 گھوڑے اس کے پیچھے ہیں، 5,000 یتیم غریب مسکین اس کے دائیں بائیں ہیں اور یہ بڑا اکڑ کر چل رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ بے بس ہے، یہ سارے کے سارے میرے محتاج ہیں اور میں ان کا خدا ہوں۔ اور کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آگے تو سنو، ابھی جنت آنے والی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آج ہمیں ہماری جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت تعمیر ہو چکی، دودھ کی نہریں قارون کا انتظار کر رہی ہیں، شراب کی نہریں قارون کا اس کی جنت میں انتظار کر رہی ہے، اور میٹھے پانی کی نہریں قارون کا اس کی جنت میں انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ نوجوان لڑکیاں جو الگ الگ خطوں سے لا کر وہ جنت میں رکھی گئی ہے، وہ تمام کی تمام نوجوان لڑکیاں اس انتظار میں ہے کہ ہمارا آقا کب جنت میں آئے گا۔ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ قارون اپنی جنت کے سامنے داخل ہوا، جنت کے سامنے گیا ہے، جنت کے دروازے پہ اپنے گھوڑے کو اس نے کھڑا کیا، گھوڑے کے آگے میں دو پیر جنت کے دروازے میں ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ موت کے فرشتے، یہ ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان جو میرے سامنے ٹکر لینے کی بات کرتا ہے، جو میرا تقابل کرنے کی بات کرتا ہے، اے موت کے فرشتے یہیں پہ کچھ کی گردن کی ہڈی کو توڑ دے۔ اے اللہ کے نبی جب قارون نے اپنے پہلے پیر کو جنت کے دروازے میں رکھا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موت کے فرشتے اس کی روح کو تو قبض کر لے، اے اللہ، اے میرے پروردگار کہ میں اس کی روح کو کیسے قبض کر لوں؟ اس نے 300 سال کے
300 سال کی اس کی امیدیں ہیں، 300 سال کی اس کی حسرتیں ہیں، 300 سال کی اس کی آرزویں ہیں، بڑی آرزوؤں کے ساتھ اس نے اپنی جنت بنائی ہے۔ اے میرے اللہ اس قارون کو تو اتنی مہلت دے دے کہ ایک لمحے کے لیے یہ اپنی جنت کو دیکھ لے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جیسے ہی اپنے پہلے قدم کو جنت کے دروازے پر رکھا ہے، اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور زمین کے اوپر موت کی تعبیر چھپا دی۔ یہ قارون جنت کے دروازے پر اس نے قدم رکھا اور اسے موت آ گئی اور زمین کے اوپر ایسے گر گیا جیسے کہ جنگل میں درخت کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وقت افسوس ہوا تھا اور بڑا غم ہوا تھا کہ اللہ اتنی محبت کے ساتھ اس نے اپنی جنت کو بنایا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس قارون کو اپنی جنت کا دیدار تو کر لینے دیتا۔ اللہ کے نبی آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں، آپ کو میں ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کے حیرت نہ رہیں گے، بتاؤں اللہ کے نبی وہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کشتی جس میں میں نے سارے لوگوں کے روح کو قبض کیا تھا، سارے انسانوں کو میں نے موت کی گھاٹ اتارا تھا اور ایک بچے کو اللہ نے پالا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ جس کی ماں کی موت پہ مجھے غم ہوا تھا، اے اللہ کے نبی وہی بچہ آگے جا کے یہ قارون بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ دیکھو نظام اللہ کا کہ پوری زندگی میں کبھی بھی موت کے فرشتے کو کسی پہ رحم نہیں آیا، اور جس پہ رحم آیا وہ کون بنا؟ اللہ کا دشمن بنا۔ اور میرے اللہ کی محبت دیکھو، میرے اللہ کی پرورش دیکھو، میرے اللہ کی تربیت دیکھو، میرے اللہ کی بے قراری دیکھو، میرے اللہ کی الوت کو دیکھو، کہ میرے اللہ کی الفت دیکھو کہ جو بچہ دریا کے بیچوں بیچ ہے اس کے ہاتھ سے، اس کی انگلیوں سے اللہ نے پرورش کیسے کی؟ یہ انگلیوں سے فرشتوں کے ذریعے سے شہد نکل رہی ہے، دودھ نکل رہا ہے، میٹھا پانی نکل رہا ہے، اور وہ کشتی ٹوٹی، وہ بچہ روتا ہوا ایک تختے کے اوپر آیا ہے، اور اس تختے کو اللہ نے ہوا کے ذریعے چلایا، چلاتے 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 وہ بچہ ایک جزیرے پر چلا گیا ہے، اور اللہ نے پھر اس کی پرورش کی، اور وہی بچہ آگے جا کے قارون بنا ہے۔ اللہ کے نبی ہے تعجب کی بات کہ یہ پرورش کا اتنا اعلیٰ نظام کہ سارے کشتی منہدم، سارے کے سارے مر چکے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نظام کو سمجھنے والے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے والے اور اللہ کی محبت کو سمجھنے والے جب اپنے مال کو اور اپنے جان کو اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں تو میرے بھائیوں نبی کا وہ دور آیا، اور نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ کون ہے کہ کالے کھلوتے بس صورت، کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انہیں قرض دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اور میرے دانے سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں سے عمر اٹھے گا، اور میرے قدموں سے ایک غلام جو کالا کھلوتا ہے بس صورت ہے، کوئی اسے پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب اس کا تعلق اللہ سے بنا اور جب اس نے اپنی ذات کو اللہ کے دین کے لیے لگایا ہے، اللہ کے دین کے لیے جب اس نے محنت کی ہے تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت کے دن میرے قدموں سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ آپ جانیں یہ ایک غلام کا مقام کہ وہ لوگ جو دولت کے نقشے میں تھے، جو دنیا کے نقشے میں تھے، جو مال و زر کے نقشے میں تھے، اور جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا تھا، وہ کون تھے؟ وہ ابو جہل تھے، وہ ابو لہب تھے، وہ عتبہ تھا، وہ شیبہ تھا، وہ ولید تھا، وہ عز بن معین تھا، وہ امیہ بن خلف تھا، کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ کی لعنتیں ان پہ برس رہی ہیں۔ کوئی بچہ، کوئی باپ اپنے بچے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام امیہ بن خلف نہیں رکھتا۔ یہ سارے کے سارے مالدار تھے، یہ سارے کے سارے خوبصورت تھے، یہ سارے کے سارے طاقتور تھے، لیکن اللہ کی قسم ان کا
کا ساتھ اللہ کے ساتھ دے رہا، ان کا تعلق اللہ سے دے رہا، تو اللہ نے انہیں نافرمانوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا۔ لیکن وہ جو کالے کلوٹے ہیں، جو بدصورت ہیں، جن کی ناک چپٹی ہے، دانت بھاگ نکلے ہیں اور چپنی چپنی آنکھیں ہیں، ان کا مقام اللہ نے وہ دیا کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ، امام الانبیاء کہ تمام نبیوں کے جو امام ہیں، سید الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبیوں کا سردار جو کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے قدموں سے بلال اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ ایک مقام یہی ہوتا ہے اللہ سے تعلق۔ اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور بلال کو حکم ہوا، بلال ہماری اونٹ کی نکیر کو پکڑو، آپ اونٹ کی نکیر کو پکڑ کر جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کوہان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ۔ آپ جنت میں داخل ہوئے اور بلال آنٹی گھوڑے کی اونٹنی کی نکیر، آنٹی اونٹنی کی نکیر کو پکڑے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں۔ اچانک آواز آتی ہے، اذن یا بلال، اذن یا بلال، بلال اذان کہو، بلال اذان کہو۔ کہ دیکھو وہ مقام کہ دنیا کے اندر حرم شریفین کا مؤذن اپنی ذات پہ فخر کرتا ہے، میں کعبے کا مؤذن ہوں، میں شاہی مسجد کا مؤذن ہوں، میں جامع مسجد کا مؤذن ہوں، میں دہلی کی جامع مسجد کا مؤذن ہوں، میں اجین کی جامع مسجد کا مؤذن ہوں۔ اس مؤذن کا اکرام کیا جاتا ہے، اسے عزت دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربان ہو جاؤ اس بلال کے اوپر جو کہاں کا مؤذن ہے، جو مؤذن رسول ہے، جو جنت کا مؤذن ہے۔ اور جنت کا مؤذن یہ کہا جا رہا ہے جنت میں، اذن یا بلال، بلال اذان دو۔ کہ کیا میں جنت میں اذان دوں؟ کیا ہاں جنت میں اذان دو۔ بلال کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی روڈ پہ بیٹھے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فسکت بلال، بلال یہاں جا کے خاموش ہوئے، بلال خاموش۔ اب جا کے بلال پڑھو کہ اللہ میں کیا پڑھوں؟ کہ جنت میں تمہیں اذان محمد مصطفیٰ کی غلامی میں دیا کرتا تھا۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اے بلال، جس نبی کی غلامی کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا ہماری عزت کے قسم، اسی نبی کی غلامی کا ڈنکا آج جنت میں بھی بجنے والا ہے۔ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ میرے بھائی یہ ہے مؤذن رسول، کہ وہ بلال جو کانا تھا، گلوٹا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، کہ جب لوگوں سے قرض خدان لے لیا تو لوگ مارنے کے لیے بلال کے پاس آ گئے کہ بلال کو ڈھونڈو، ہمارا قرضہ نہیں لے رہا ہے۔ بلال نبی کے پاس آتا ہے اور یوں کہتا ہے اللہ کے نبی، میرے پاس میں کھجور کی گٹلی بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے قرضے کو ادا کروں۔ لیکن دنیا کے تاج و تخت بلال کے پاس نہیں ہے، دنیا کی حکومت بلال کے پاس نہیں ہے، دنیا کی خوبصورتی بلال کے پاس نہیں ہے، دنیا کی گاڑیاں اور سواریاں بلال کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ سے وہ تعلق جوڑا، اللہ سے وہ نسبت جوڑی اور نبی کی وہ غلامی اختیار کی کہ اللہ کے قسم وہ اللہ جنت میں فرما رہا ہے کہ اذن یا بلال، بلال تم اذان دو، تم کل بھی غلام مصطفیٰ تھے اور تم آج بھی غلام مصطفیٰ ہو۔ اے بھائیوں بزرگوں، کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑے، ہم اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کیے۔ کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک کہ تم اپنے تعلق کو اللہ سے نہیں جوڑو گے، جب تک کہ تم اپنا رشتہ اپنے نبی سے ویسا رشتہ نہ بناؤ گے جو بلال حبشی نے رشتہ بنایا تھا، کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے نام پہ قربان، اپنے مال کو بھی اللہ کے نام پہ قربان۔ یہ محبت ایسی ہوتی ہے۔ آج عید میلاد النبی کا جلسہ ہو
یا محرم الحرام کی نشری تاریخ کو اللہ کے قسم وہ لوگ جو اپنی ذات کو یوں کہتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق شہداء کربلا ہیں، اللہ کی قسم وہ اپنے کام میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں جھوٹے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر مؤذن پکارتا ہے آؤ تم کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح. اور اللہ کی قسم یہ امت، یہ امتی، یہ نبی کا غلام اور یہ نبی کے غلامیت کا دعوت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے لیے نماز فرض نہیں ہے، میرے لیے عقائد کا پھیلنا فرض ہے. حقیقت ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، نبی کے غلامی میں آ گئے، نبی نے اپنے قریب میں بلایا اور یہ کہا کہ تمہیں کل اللہ کے دین کے لیے جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے تمہیں جانا ہے. بیٹی کا انتقال ہو چکا، گھر میں کوئی ہے نہیں، آپ کا 3 سال کا چھوٹا سا بیٹا ہے، آپ گھر میں گئے، پانی بھرا، خود نے پانی پیا اور اپنے 3 سال کے بچے کو اپنے گود میں لیا اور انہیں پانی پلایا ہے. وہ کون ہے کہ وہ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے کو گود میں لیا اور بستر لگایا ہے اور گود میں لے کے بچے کو سنا رہے ہیں، بچے کو نغمے سنا رہے ہیں اور بچے کو گانا سنا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں کہ بچہ جلدی سو جائے. وہ بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کا معصوم بچہ اپنے ابا سے یہ کہتا ہے ابا جان کل شہر نبی کے اندر میلہ لگے گا، سارے باپ اپنے اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں میں اٹھا کر میلے میں لے جائیں گے، بازار میں گھمائیں گے، ان معصوم بچوں کو ان کے والدین کھلونے جو دلائیں گے. ابا جان میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب کل صبح ہو تو میں آپ کے کاندھوں پہ بیٹھ کے جاؤں گا اور آپ مجھے جو ہے میلہ گھمائیں گے اور آپ مجھے کھلونے دلائیں گے. میرے بھائیوں وہ 3 سال کا بچہ بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ کے گود میں لیٹا ہوا تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ کچھ لمحے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد تیرے سر میں جو تیرے باپ کا سایہ ہے، تیرے سر میں جو تیرے باپ کا ہاتھ ہے، تیرے سر میں تیرے باپ کا جو سایہ ہے، جو ہمدردی ہے، یہ ہمدردی تجھ سے اللہ کے راستے کے لیے چھین نہیں جائے گی اور تو یتیم ہو جائے گا، پھر تیرا دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں رکھے گا. 3 سال کا بچہ اپنے باپ سے کیا کہتا ہے کہ ابا جان کل صبح میلہ لگے گا مدینے میں، کل صبح میلہ لگے گا مدینے میں. سارے کے سارے باپ اپنے اپنے بیٹوں کو اٹھا کر میلے میں لے جائیں گے، کھلونے دلائیں گے، لاؤ پیار کریں گے. ابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لے کے چلیں. یہاں پہ جس کا 3 سال کا بچہ ہو، اس 3 سال کے بچے کو دیکھو ایک مرتبہ. ایک چھوٹا سا 3 سال کا بچہ اگر گھر کے برتن توڑ دیتا ہے، قیمتی سامان کا نقصان کر دیتا ہے، تو گھر والے باپ اور ماں، دادا اور دادی، نانا اور نانی، چچا اور چچی، جتنے بھی رشتے دار ہیں اسے مارتے نہیں ہیں، اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ کھلونے کے ٹوٹ جانے پر ہنستے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کھلونے کے ٹوٹ جانے پر، کسی قیمتی سامان کے ٹوٹ جانے پر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. اتنی محبت اس سے ہوتی ہے. وہ 3 سال کے بچے کو محلے کی لڑکیاں آتی ہیں اور ہم کے گھر لے کے چلی جاتی ہے کہ چچی جان، خالہ جان، ممانی جان، ہم بھیا کو لے کے جا رہے ہیں، ہم بچے کو لے کے جا رہے ہیں، ہم مغرب کے وقت پہنچا دیں گے، یا ہمارے پاس رہے گا، ہم اسے رکھ لیں گے. ہوتا ہے محلے میں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اپنے باپ کی گود میں لیٹے ہوئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کل شہر نبی میں میلہ ہے اور اس میلے میں آپ مجھے گھومنے لے جائیں گے، آپ مجھے گھمانے لے جائیں گے. اب بچہ سو گیا، باپ نے اس 3 سال کے بیٹے کو بستر پر لٹایا ہے اور اپنے چھاتی سے چمٹا کر بچے کے سر کو سہلا رہے ہیں اور بچے کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. اچانک بچے کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ بچہ کہتا ہے ابا جان آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ کل آپ مجھے میلے میں گھمانے کے لیے لے جائیں گے اور مجھے پیار کریں گے. باپ کہتا ہے ہاں بیٹا، ہاں بیٹا، انشاءاللہ میں تجھے میلے میں گھمانے لے جاؤں گا اور تجھے میں لاڈ کروں گا، پیار کروں گا. لیکن بیٹے وہ ہے نا محمد عربی، محمد مصطفیٰ، جس کا میں غلام ہوں، جس کی غلامی میں نے اختیار کر لی ہے، انہوں نے تو مجھے کل صبح کو جانے کے لیے کہا
نوجوان 3 سال کا بچہ کیا نبی کی محبت کو سمجھے گا؟ 3 سال کا بچہ کیا نبی کی محبت پہ ڈوبے گا؟ اور 3 سال کا بچہ کیا نبی سے عشق رہے گا؟ وہ بچہ کہنے لگا ابا جان کیا آپ اللہ کے رسول کے لیے کام کے لیے آئیں گے؟ کیا آپ اللہ کے رسول کے لیے کام کریں گے؟ کیا ہاں بیٹا میں اللہ کے رسول کے کام ہے، اس کام کے لیے مجھے جانا ہے۔ تو یوں کہنے لگے، وہ 3 سال کا بچہ یوں کہنے لگا ابا جان دیکھو آپ جو ہے نا ابھی اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیا کہا؟ آپ ابھی اٹھو، اپنے گھوڑے کی زین کو کسو اور اپنے سامان کو آرام میں نکل جاؤ۔ ابا جان مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری محبت اے نبی کی محبت پہ مغلوب نہ ہو جائے اور آپ اللہ کے راستے میں نکلنے سے رک جائے۔ اے بھائی کوئی ہوگا ایسا کہ وہ 3-4 سال کا بچہ، وہ 3-4 سال کا بچہ جس کی ماں مر چکی ہو، خاندان والے کوئی موجود نہ ہو، یتیم ہو، بے سہارا ہو، لاچار اور بے بس ہو، اور اس کا باپ بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا کل مدینے میں میلہ لگے گا اور مجھے نبی نے کوئی کام بتایا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے مجھے جانا ہے، تو بیٹا بتا میں کیا کروں؟ تو 3-4 سال کا بچہ، میرے بھائیوں کیا تربیت کی ہوگی صحابہ نے اپنے بچوں پر۔ آج ہم جب ادھر سے نکلے محلے سے تو 2 بچے چھوٹے چھوٹے بلکہ 7-8 سال آپس میں گالی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں میں دنیا کے اعتبار سے محنت کی، تو وہ بچے ہر طریقے کی گالیاں دینا جانتے ہیں، وہ بچے دوسروں کو نقصان پہنچانا جانتے ہیں، وہ بچے بڑے ہو کے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ نبی کے زمانے کے بچے تھے جو اپنے باپ سے کہا کرتے تھے کہ ابا جان آپ تو ابھی نکل جاؤ، بس آپ تہجد پڑھو اور ابھی آپ نکل جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس راستے کی آنکھوں کا تارے آپ کے اس عزیز بچے کی محبت نبی کی محبت کے اوپر غالب ہو جائے۔ اجمعین کی جماعت نے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا کر اپنے ایمان کو اتنا بڑھایا تھا اور اپنے ایمان پر ایسی محنت کی تھی کہ ان کے نابالغ بچے بھی وہ ایمان رکھتے تھے جو آج کے زمانے میں ہمارے زمانے کا 60-70 سال کا آدمی ایمان رکھتا ہے۔ کیسا کہ وہ انسان جس کی محنت کرتے کرتے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے جسے زندگی کے 60-70 سال ہو گئے اور 60-70 سال کے بعد جو اس بزرگ شخص کا ایمان بنا ہے، اتنا ایمان تو صحابہ کے بچے لے کر اپنے ساتھ میں آیا کرتے ہیں۔ یہاں بات ختم کہ ان کے جسموں میں جو خون بہتا تھا وہ خون حقیقت میں لال تھا، ان میں غیرت تھی، حمیت دین کی اہمیت تھی۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بچے کو سنانے کی کوشش کی، جب بچہ پوری گہری نیند کے ساتھ سو گیا، اللہ کی قسم بشیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوئی ہے تو میں نے اپنا ہاتھ مارا کہ میرے والد کی میرے ابو کی باہوش میں لپٹ جاؤں، تو دیکھا کہ تکیہ خالی تھا، رضائیں خالی تھی، بستر خالی تھا۔ میں بے چین ہو کے میں بے قرار ہو کے جب اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا کہ چراغ جو تھا وہ چراغ لپٹ چکا تھا۔ میں اٹھا، میں نے چاروں طرف میرے ابو کو ڈھونڈا، اللہ کی قسم میرا چھپر والا مکان تھا، وہ چھپر مجھے نظر آیا، دائیں بائیں کی دیواریں مجھے نظر آئی، لیکن میرا وہ باپ جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، اللہ کی قسم وہ باپ مجھے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل چکا تھا۔ زندگی کے کئی سال گزر گئے، نبی کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام والسلام بھی ساتھ میں ہیں، ایک عرصہ گزر گیا، یہ صحابی رسول کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے، یہ بچہ 60 سال کا ہو جاتا ہے۔ بشیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم وہ شہر نبی کے پہاڑ اور وہ کھجور کے درخت اور وہ کھجور کے باغات اور وہ بسم اللہ کا مسجد نبی کا گنبد، وہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ اس یتیم بچے نے، اس معصوم بچے نے تیرے دین کے خاطر اور ہندوستان کے اہل اسلام کے خاطر اے اللہ انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دی۔ میرے
بچوں کو اگر بائک نہ دلائی جائے یا فون نہ دلایا جائے یا بیوی کے ارمان پورے نہ کیے جائے تو وہ بیوی روٹ جاتی ہے، وہ بچے روٹ جاتے ہیں۔ بچے ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب 3 رمضان ہمارے گزر چکے ہیں، میرے بیٹے نے آج تک مجھے سلام نہیں کیا، اور میرے بیٹے کی عمر 22 سال ہے، 3 رمضان گزر چکے ہیں، عید بھی آئی، بقرعید بھی آئی، محرم بھی آئے، جو ہے شعبان مہینہ بھی آیا ہے، رمضان کا پہلا روزہ بھی ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ بات کرنے کے بعد بڑی دور کی ہے، جب میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو اس بیٹے نے مجھ سے سلام بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بشیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 7 سال کے ہو چکے اور خبر لگی کہ وہ جماعت جو اللہ کے راستے میں کئی مہینوں پہلے یا کئی سال پہلے نکلی تھی، وہ جماعت آ رہی ہے اور وہ جماعت کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور صحابی رسول پہنچ گئے کام پر چوراہے پر۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، جب دین کی محبت پیدا ہوگی اور جب نبی کی غلامی ہمیں نصیب ہوگی، اللہ کی قسم شدید گرمی کا روزہ بھی ہمیں محبوب لگے گا۔ آج اللہ کا نام کہ کتنے مالدار ایسے ہیں جو جوڑ کر حساب و کتاب کر کے اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے زکات نکالتے ہیں، نہیں نکالتے میرے بھائیوں، نہیں نکالتے۔ اللہ کے قسم اگر یہ ہمارے مالدار اپنے ایمانداری کے ساتھ اگر زکات کو ادا کریں گے، خیرات کو ادا کریں گے اور صدقے کو ادا کریں گے تو وہ غریب معصوم لڑکیاں جو غریب ہونے کی بنیاد پر وہ مرتد ہو جاتی ہے، کفر کی طرف چلی جاتی ہے، کافر بن جاتی ہے، اللہ کے قسم ان کی زکاتیں انہیں روک سکتی ہے۔ کتنی غریب لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے غربت ہونے کی وجہ سے، فقیر ہونے کی وجہ سے وہ ان لڑکیوں سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بہن میرے پاس آئی اپنے 2 جوان بیٹیوں کو لے کر، تمہارا اجیر کا واقعہ ہے اور نبی کے زمانے میں مت جاؤ، تمہارے اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگی مفتی صاحب میں یتیم و غریب ہوں، میں بے بس ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرتی ہوں اور اس سے میں نے اپنے دونوں بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے۔ اب جب یہ بچیاں جوانی کی تحریش پر قدم رکھ چکی ہیں، بالغ ہو چکی ہیں، امیر صاحب اب رشتے والے آتے ہیں، نکاح کے لیے پیغام والے آتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپا، بہن، خالہ، آپ ان لڑکی کا نکاح کرو گی تو نکاح کے اندر آپ ہمیں کیش رقم دو گی یا آپ ہمیں جیب سے پیسہ دو گی۔ بھائیو، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا دار بنا کے نہیں، دنیا دار بنا کر چھوڑ کے نہیں گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دار بنا کر چھوڑ کے گئے تھے۔ بشیر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہر نبی کے چوراہے پر جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت آتی ہے۔ یہ صحابی رسول 7 سال کا بچہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اس جماعت میں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ نہیں، غلامی نہیں ہے، میرے والد نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا لشکر گزرا، فاروق اعظم کی جماعت گزری، وہ بچہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے ابا تو آج اللہ کے راستے سے لوٹنے والے تھے، میرے بھائی کے لیے وہ بچہ ہے، نہ تو اس کی خالہ ہے، نہ اس کی چچی ہے، نہ اس کی دادی ہے، نہ اس کی نانا اور نانی ہے، کوئی دنیا میں نہیں۔ تنہے تنہا وہ شہر نبی کے چوراہے میں کھڑا، ابو بکر کی جماعت نکلی، عمر کی جماعت نکلی، علی بن ابی طالب اور عباس کی جماعت نکلی ہے۔ یہ نوجوان کھڑے ہیں، 7 سال کا بچہ کھڑے ہو کے حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ، ہزاروں جذبات اور ہزاروں حسرتیں اور ہزاروں امیدوں کے ساتھ کہ جب میرے ابو مجھے نظر آئیں گے، اللہ کی قسم میں دوڑ لگا جاؤں گا اور اپنے ابو سے نپٹ جاؤں گا، ان کی آنکھوں کو چھپا لوں گا اور ان سے کہوں گا ابا جان آپ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں
جب کیسا لگنے لگا ہوں، میری شکل کیسی ہو گئی ہے، میری صورت کیسی ہو گئی ہے۔ ابا جان زندگی کے 3 یا 4 سال میں نے آپ کو دیکھے بنا گزارے ہیں، کبھی اس کے گھر میں کھایا، کبھی اس کے گھر میں پیا، کبھی اس نے مجھے مارا، کبھی اس کا روز سے مجھے دیا گیا۔ ابا جان یہ سارے کے سارے قربانی جو میں نے دی تھی آپ کی محبت میں دی تھی، اللہ کی محبت میں دی تھی۔ ابا جان آج میں آپ سے نپٹ کے سنوں گا، آج کو میں آپ کی گود میں بیٹھوں گا اور آپ کے ہاتھوں سے میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ جذبات لے کے وہ بچہ کھڑا ہے وہاں پہ مدینے کے چوراہے پہ۔ کہاں کھڑا ہے؟ شہر نبی کے چوراہے پہ یہ بچہ کھڑا ہے میرے بھائی۔ کہ جو کئی سال کے لیے وہاں جاتا ہے دبئی یا سعودی عربیہ جاتا ہے، جب وہ لوٹتا ہے تو بیوی بھی تناؤ سنگار کرتی ہے، بچوں کو بھی تیار کرتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، اور ہزاروں جذبات، ہزاروں تمنائیں ماں کو بھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ 7 سال کا معصوم بچہ تمناؤں کے پہاڑ لیے کھڑا، اور دیکھا ساری جماعتیں نکل چکی، کسی بھی جماعت کے اندر اس معصوم بچے کا ماں موجود نہیں۔ آخر میں نبی کی جماعت آئی، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹولی آئی۔ وہ بچہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اور یوں کہا، یا رسول اللہ این ابی، اے اللہ کے نبی میرے ابو کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے چہرے کو پھیر لیا، اللہ کے نبی نے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ 7 سال کا معصوم بچہ پھر نبی کے پاس گیا، کہا این ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ابو کہاں ہے، میرے باپ کہاں ہے؟ اس پوری جماعت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جو جا چکے ہیں ان میں بھی مجھے نظر نہیں آئے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح میرے ابو کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے سامنے سے چہرے کو پھیرا، دائیں سے چہرے کو پھیرا، پیچھے سے چہرے کو پھیرا، پھر بائیں طرف آپ نے چہرہ پھیرا۔ بچہ آیا اور یوں کہنے لگا، این ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ابو جان کہاں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار گر رہے ہیں، آپ کی داڑھی انور سے آنسو کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے، اور نبی خاموش کہ میں اس بچے کو کیا جواب دوں جو بچہ اپنے باپ کی محبت کے پہاڑ لے کر آیا ہے، جذبات لے کر آیا ہے، احساس لے کے آیا ہے، میں جواب کیا دوں؟ تو بچہ سمجھ گیا اور اللہ کے نبی کے پیر سے وہ چمٹ گیا، لپٹ گیا اور یوں کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ چکا ہوں، میں جان چکا ہوں، وہ ممکن کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے دین پر، اللہ کے امر پر، نبی کے غلامی پر میرا باپ قربان ہو چکا ہے، اللہ کے نبی میں جان چکا ہوں۔ اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہم رضا بالقضا۔ آسمان میں اس بچے نے انگلی کو اٹھایا اور یوں کہا کہ اے اللہ تو اگر میری اس تقدیر سے راضی ہے، اے اللہ تو میری اگر اس تقدیر سے راضی ہے تو اے اللہ میری اس حال میں تجھ سے راضی ہے۔ کہ اللہ تو اگر میری اس تقدیر سے راضی ہے کہ میری ماں تو نے چھینی، میں تجھ سے راضی رہا، میرے کھیلنے کے دن جو میں اپنے باپ کے کاندھوں پہ کھیلتا وہ دن تو نے اگر مجھ سے چھینے ہیں تو میں تجھ سے راضی ہوں، اور وہ میری زندگی کا باقی حصہ جو میں اپنے باپ کے سائے تلے گزارتا، تو نے میرے باپ کو اٹھایا، میرے باپ کو شہید کیا، میرے راستے میں قربان کیا، اللہم رضا بالقضا۔ اگر تو اس تقدیر سے راضی ہے تو میرے اللہ میں تیرے اس فیصلے سے میں بھی راضی ہو چکا ہوں۔ لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرے خاندان کا کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی بتاؤ صحیح میرا گزارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے 7 سال کے بچے کو گود میں لیا اور یہ کہا، اما ترضینا ابوک محمد اما ترضینا امک عائشہ اما ترضینا، کہ کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیرا باپ محمد مصطفیٰ ہو؟ کیا ہو کہ پیارے بچے کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیرا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو؟ کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیری بہن سعید
زینت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، کہ جنت کی نوجوان عورتوں کی جو سردار ہوگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تیرے لیے نہ ہو۔ اور اس میں بس نہیں، جو بس نہیں وہ آگے فرمایا کہ کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تیرے بھائی جن کے ساتھ تو کھیلے گا، جن کے ساتھ تو پلے پڑے گا، وہ شہدائے کربلا، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین، یہ تیرے بھائی ہو، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے چھینا تھا تو اللہ نے دیا بھی کہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو صاحب مقام حسین ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اے بشیر بن عقبہ، تیرے باپ محمد ہوں گے، تیری ماں عائشہ ہوگی، تیری بہن فاطمہ ہوگی، اور تیرے ساتھ کھیلنے والے حسن اور حسین ہوں گے۔ حسین حسین کون ہے کہ جو وہ بچے جبرائیل کے سامنے کھیلتے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تو باتیں ہیں، نبی کے واقعات ہیں کہ جس سے ہمارے دلوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس سے ہمارے دلوں کا نور روشن ہوتا ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کہ کل میں بچہ تھا، آج میں جوان ہوں، کل میں ادھر ہو جاؤں گا، اور چند بارشیں میری زندگی کی گزرے گی اور میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں زندگی کی جو پوری مسئلہ داستان بن جاؤں گا، اور میں اس روز کے فرشتے کے سامنے اپنی زندگی کی باتیں بانٹ جاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا کہ محلے کا ایک غسان، ایک غریب آدمی جو میت کو غسل دیتا ہے، وہ غسل دینے والا آئے گا اور لوگ آواز لگائیں گے کہ میت کا انگوٹھا باندھ دو، میت کے منہ پہ کپڑا لگا دو، اس کے انگوٹھے باندھ دو، اس کے پیر سیدھے کر دو، اس کا منہ بند کر دو۔ ارے کوئی ہو جو اس کا کفن لے کے آئے، ارے کوئی ہو جو اس کے غسل کا سامان تیار کرے، ارے فلاں فلاں رشتہ دار کو خبر کر دو کہ فلاں فلاں وقت جنازے کو اٹھایا جائے گا۔ اب تجھے تو مٹی کا ایک ڈھیلا تھا، تجھے مٹی میں ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تو نے جس محل کو بنایا ہے، جس عمارت کو بنایا ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے اور دل کی گہرائیوں سے سنو کہ ہم جس مکان کو، جس محل کو، جس کوٹھی کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کرتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد جب غسان ہمیں غسل دے گا، میرے دنیا کے اندر میرے جسم میں لگانے کا صابن الگ ہے، میرے بالوں کو شیمپو الگ ہے، میرے گھوڑے کا پرفیوم الگ ہے، میرے جو بنیان اندر کے جو کپڑے ہیں بنیان اس کی خوشبو الگ ہے، میرے اوپر کے کپڑوں کی خوشی الگ ہے، میرے پاس کئی گھڑیاں ہیں، میرے پاس کئی چشمے ہیں، میرے پاس کئی انگوٹھیاں ہیں کہ مجھے تیار ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، مجھے نہانے میں بہت وقت لگتا ہے، میں بہت صفائی کے ساتھ نہاتا ہوں، میں ہر ایک حصے کو اچھے سے دھوتا ہوں، میں گھیس گھیس کر نہاتا ہوں، میں بڑی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتا ہوں، جو میرے کپڑے صاف ہوتے ہیں، میرے ٹاویل، جو میرا سر سکھانے کا ٹاویل الگ ہوتا ہے، میرا جسم کو صاف کرنے کا ٹاویل الگ ہوتا ہے۔ ارے کوئی تو ہو جو اس غسل دینے والے کو سمجھا دے، جو اس غسل دینے والے کو سمجھا دے کہ بھائی یہ تو بڑے نظافت کے ساتھ غسل کیا کرتا تھا۔ آج غسان آیا، اس نے میری کے پتے ڈالے، پانی کو گرم کیا، اب وہ غسل دینے والا جس کروٹ سے چاہتا ہے لٹا دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے کپڑے کاٹ دیتا ہے۔ ارے یہ تو میرے قیمتی کپڑے ہیں، میرے برانڈیڈ کپڑے خریدے ہیں، میرے اندر کے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، میرے اوپر کے کپڑے بڑے قیمتی ہیں۔ ارے کوئی تو سمجھاؤ، یہ کینچی سے میرے کپڑے کیوں کاٹ رہا ہے؟ وہ کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں اور ایک برتن میں انہیں ڈال دیتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کپڑوں کو پھینکنا۔ بھائیوں، یہ نہیں کرتے، ہم نے ہزاروں میت کو غسل دیا ہے، یتیم کے لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک دلہے کا انتقال ہوا، ایک دلہے کا انتقال ہوا کہ لاکھ کے ہزاروں روپے کی شیروانی پہنی ہوئی، گھڑی اس کے ہاتھوں سے نکالی جا رہی ہے، انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکالی جا رہی ہے، یتیم کے لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اور کسی نائی کے پاس گیا
اپنا سنگار اس نے کرایا ہے کہ ابھی اس کے چہرے سے جو میک اپ نہیں ہٹا. اللہ کے قسم جب اس کے کپڑے کاٹے جا رہے تھے، جب اس کے دانت صاف کیے جا رہے تھے، جب اس کے چہرے کو دھویا جا رہا تھا، تو اس کے چہرے میں جو کریم لگا ہوا تھا، جو پاؤڈر اس کے اوپر لگا ہوا تھا، جو میک اپ اس کے اوپر کیا ہوا تھا، اللہ کی قسم وہ 5 سال بنا چور چلا کے اس کو دھو رہا تھا. اور میں نے دیکھا میرے بھائی ایسا کرو، ایسا کرو، اس آنسو کو ایسے دھو. تو اس وقت دل میں یہ خیال ہو رہا تھا کہ جب اس نے یہ کپڑے سلوائے تھے تو کتنے ارمانوں کے ساتھ یہ کپڑے سلوائے تھے. اب وہ غسل دینے والا کیسا چاہتا ہے جیسا غسل دیتا ہے. او میرے بھائیو، میں تو بہت برانڈیڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، میری جینس اعلیٰ ہوا کرتی تھی، میری ٹی شرٹ بہت قیمتی ہوا کرتی تھی، اور میرے جوتے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے. تم مجھے یہ کہاں 1500 کا کفن پہنا رہے ہو؟ یہ کیسا کفن ہے؟ اس کفنوں سے لپاٹ جو لپیٹ دیا، 3 کپڑوں میں لپیٹ دیا، اس پہ عطر ڈال دیے اور اسے تیار کر دیا ہے. اے بھائی، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ جس مکان کو پوری زندگی کی محنت کے ساتھ بنایا، اب گھر والے بھی یوں کہہ رہے، بیٹا بھی یوں کہہ رہا، بیٹیاں بھی یوں کہہ رہی، بھائی بھی یوں کہہ رہے، باپ ماں بھی یوں کہہ رہے کہ رشتہ داروں کا اعلان کر دو، صبح لے جائیں گے. آئے نہیں، روکو تو صحیح، 2-4 دن میری میت کو رکھ لو. میں نے اس کوٹھی کو بڑی محنت سے بنایا تھا، بڑی قربانی میں نے اس کوٹھی میں لگانے کو دی تھی، میں نے اس کا ڈیکوریشن بڑے اچھے سے کرایا تھا. تم یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ کون سے اعلان کرنے کی بات کر رہے ہو کہ صبح ہی میں جائیں گے؟ ارے مجھے تھوڑے دیر رکھو، 2-4 دن مجھے اپنے گھر میں رہنے دو. اللہ کی قسم تیری بات کوئی سننے والا نہیں. بیوی دوسرے نکاح کی تیاری میں ہے، تیرے بیٹے اور تیری اولادیں جو تو مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس مال کو تقسیم کرنے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تیرے سارے رشتہ داروں کی نظریں تیرے مال کے اوپر ہے. اب کیا ہوا؟ صبح 10 بجے ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی میت کو اٹھاؤ، بھائی میت کو اٹھاؤ. مہمان بڑے دور دور سے آئے ہیں، دھوپ بڑی تیز ہے، لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، لوگوں کو واپس بھی جانا ہے، ان کے قریبی رشتہ داروں سے ملنا ہے. اٹھاؤ اس جنازے کو، اٹھاؤ اس جسم خاکی کو اور اس کو مٹی کے حوالے کرو. کوئی تیری فکر کرنے والا نہیں. وہاں لے گئے ہیں، قبر میں اس کو ڈالا ہے، دفن کیا ہے. چند منٹوں کے لیے بھی وہاں پہ کوئی تیرے پاس کھڑا نہیں. تیری بیوی وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرے گی. تیرے بیٹے اور تیرے اہل خانہ یہ 3 دن تک کے تیرے لیے ماتم میں رہیں گے. سارے کے سارے تجھے بھول جائے گی. یہ 10ویں پہ اور 20ویں پہ اور 40ویں پہ تیرے قبر میں پانی ڈالنے کے لیے آئیں گے، عطر اور پھول ڈالنے کے لیے آئیں گے. پھر کیا ہوگا کہ جب ایک زمانہ گزر جائے گا، کچھ بارشیں ہوگی، کچھ ہوائیں چلے گی، کچھ پتجھڑ کا مہینہ آئے گا، تیرے قبر کا نام و نشان مٹنے لگے گا. پھر تیرے فوتان پوتی ہو جائیں گے اور پھر کوئی یوں کہے گا کہ شاید یہاں پہ میرے دادا کو دفن کیا گیا. بہت سے مجمع میں ایسے ہیں جو اپنے دادا دادی کی اور نانا نانی کی خبروں کو بھول چکے ہیں. پھر تیرا ذکر بھی نہیں رہے گا داستانوں میں، پھر تو یہ دنیا کے لیے کوئی مثال بھی نہیں رہے گا. ایک نسیہ منسیہ ہستی بن جائے. میرے بھائی، دنیا کی کوئی فکر نہیں. یہ دنیا میں انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے 14 نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی کی محنت کی کہ لوگوں کو دنیا کے نقشوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے اوپر لا کے کھڑا کرے. کیا ہوا کہ 60-70 سال کی زندگی ہے کب ختم ہو گئی پتہ نہیں چلا. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ دیکھو، ابھی تو یہ محسوس ہو رہا تھا میں نے پہلی سحری کی تھی. ابھی پہلی سحری کی یادیں ختم نہیں ہوئی. میں نے پہلے روزے میں کیا کھایا تھا وہ احساس ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ الوداع کہنے کو تیار ہے. مغفرت کی راتیں نکل گئی، رحمت کا عشرہ نکل گیا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ نکل گیا. میرے بھائیوں، اگر ہم آج اپنے رب سے مغفرت نہ کروائیں گے، اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی نہیں کریں گے، اپنے نبی کے قدمے پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو بھائیوں بتاؤ کون سا دن ہوگا، کون سی رات ہوگی، کون سا وہ وقت ہوگا جس دن ہم اپنے روٹے ہوئے اللہ کو راضی کریں گے. میرے بھائی، جوانی یہ گزر جائے گی، بڑھاپا یہ ختم ہو جائے گا. باقی رہنے والی چیز وہ نیک اعمال ہے جو ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے
کیے ہیں۔ میرے بھائی یہ آج 27 شب ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ایک جگہ فرمایا من صام فی رمضان وقام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور رات کو 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے اللہ کی محبت کو دیکھو کہ میرا اللہ یوں کہتا ہے میرے بندے تو سمندر کے جھاگ کے برابر میں گناہ کر کے آئے گا، اس رات میں میں تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کروں۔ میرے بھائیو ہمارا یہاں بیٹھنا اور میرا کہنا آپ کا سننا یہ بھی اللہ کے دربار میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم فرشتے والے ماحول میں ہیں، ہم نیکیوں والے ماحول میں ہیں، ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 1.5 گھنٹہ ہم جو بیٹھے رہے یہاں پہ، یہ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں اس وقت کو تولا جائے گا، اور یہ وقت ہمارا بیٹھنا اللہ کے دربار میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور میرے بھائیو مختصر سی بات ختم کرتا ہوں کہ بیان ہونے کے بعد ساتھی ہمارے اٹھ کے نہ جائے بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی کر لیں۔ میرے بھائیو دنیا بہت پریشان ہے، دنیا بہت پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان ہے، اولاد نشے سے لگی ہوئی ہے، بیٹی جو بیٹیاں نافرمان ہو چکی ہیں، بیٹیوں کے گھر بگڑ رہے ہیں، طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، کہ دنیا میں اتنے دکھ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا دل پھٹ جائے اگر ہم دنیا کے واقعات کو سنیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ امت مسلمہ کے جو حالات دنیا میں بگڑے ہوئے ہیں اور اہل اسلام کے اوپر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ کوئی حکومت ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو ہمارے لیے آگے آگے کھڑا ہو جائے، ہمارے لیے کوئی قوم کا رہبر نہیں ہے۔ اے اللہ تو بھی کل ہمارے ساتھ تھا، آج بھی تو ہمارے ساتھ ہے اور کل بھی ہے اللہ تیری ذات پہ ہماری نگاہیں بنی رہے گی، اللہ تو ہی ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کا ساتھ مانگے، اللہ کی معیت مانگے اور جو کہے کہ اللہ ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اندر بھوٹا بھٹورا بھی نہیں ہے، کہ ایک جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بھوٹا بھٹورا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ رقم موجود ہوتی ہے۔ اللہ ہم تو ایسے بھکاری ہیں اور ایسے فقیر ہیں کہ ہمارے پاس تو نہ دنیا ہے نہ دین ہے، نہ دنیا ہے اور نہ دین ہے۔ اے اللہ آج یہ 27 شب ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان کے آخری دن چل رہا ہے، اے اللہ تو میرے جیسے گناہگار بندے کی توبہ قبول فرما۔ جب میرے بھائی ایسی دعا ہوگی اپنے والدین اپنے بوڑھے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بیماروں کے لیے دعائیں کریں۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو قرض کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو دعائیں کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی رات جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا قبول کرتا ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔